آباد کے بعد منتخب ہونے والی قیادت اپنی 4 سالہ مدت پوری کر رہی ہے اور آئندہ انتخابات ہونے کی صورت میں نئی منتخب قیادت بلدیاتی اداروں کی باغ ڈور سنبھالے گی۔ لہٰذا اس موقع پر میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اپنی میئرشپ کی مدت کے دوران شہر کے وسیع تر مفاد میں اور شہری اداروں کے بااختیار بلدیاتی اداروں کے اختیارات اور وسائل کے حوالے سے ہر قسم کی معلومات فراہم کر چکا ہوں۔ تاہم کراچی کے شہریوں کا یہ حق ہے کہ بلدیاتی اداروں میں موجودہ مدت کے اختتام پر ہماری کارکردگی کے متعلق مکمل طور پر آگاہ ہوں اور اسی بنیاد پر اپنے لیے آئندہ بلدیاتی قیادت کا چناؤ کریں۔ 30 اگست 2016 کو میں نے جیل سے آ کر میئر کے عہدے کا حلف اٹھایا اور مجھے پھر جیل بھیج دیا گیا۔ اس روز میں نے بابا قوم کے مزار پر حاضری کی درخواست کی، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود جانے نہیں دیا گیا۔ 16 نومبر 2016 کو مجھے عدالت سے ضمانت ملی اور میں رہا ہوا۔ میئر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد بلدیاتی محکموں کی صورت میں ہمیں جو وراثت ملی وہ انتہائی ابتر اور غیر فعال تھی۔ سالہ سال تک حکومت سندھ بے پناہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ صورتحال انتہائی مایوس کن تھی، مگر ہم نے حوصلہ نہیں ہارا اور ایک نئے عزم اور جذبے کے ساتھ شہر کی تعمیر اور ترقی کا سفر سر نو شروع کیا، کیونکہ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ کسی بھی حالت میں ہم ہمت نہیں ہارنی۔ چاروں طرف لاکھ اندھیرا ہو، اپنے حصے کا چراغ ضرور جلانا ہے۔ کراچی کے شہریوں نے ہم پر جس اعتماد اور بھروسے کا اظہار کیا، اسے رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ بس یہی وہ نیت تھی جو اس پورے عرصے کے دوران ہمارے کار فرما رہی اور اسی کے سہارے ہم قدم بقدم آگے بڑھتے رہے۔ محترم صحافی حضرات، بلدیہ عظمیٰ کراچی کے میئر، لہٰذا اسی بنیاد پر سب سے پہلے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے مختلف محکموں میں اصلاحات کا بیڑا اٹھایا۔ شکستہ ڈھانچے کو سہارا دینے کے لیے کی کارکردگی میں بہتری سے نہ صرف بلدیہ عظمیٰ کراچی کو بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا موقع ملے، بلکہ کراچی کے شہریوں کو بھی براہ راست فائدہ، لینڈ اینٹی انکروچمنٹس، کچی آبادی، سپورٹس اینڈ ریکریشن، فوڈ لیبارٹری، پارکس اینڈ ہارٹیکلچر، سٹیزن کمپلین انفارمیشن سسٹم وہ محکمے ہیں جن کا تعلق براہ راست شہریوں سے ہے۔ لہٰذا ان تمام جگہوں پر اصلاحات ضروری تھیں۔ یہاں میں مختصراً اقدامات کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا جن کی بدولت گزشتہ 4 سال کے عرصے میں ہمیں خاطر خواہ کامیابی ملی۔ گزشتہ 4 سالوں کی کارکردگی بیان کرنے سے قبل یہاں یہ ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہر ممکن کم رکھا جائے اور کے ایم سی کو موصول ہونے والے تمام وسائل اور فنڈز کو شہر کی تعمیر و ترقی پر خرچ کیے جائیں۔ گزشتہ 4 سالوں میں ہم نے ایک بھی نئی گاڑی نہیں خریدی۔ میں ان گاڑیوں کی بات کر رہا ہوں جس میں آفیسر یا میئر آتا جاتا ہے، آپ تھی انہیں درست کروا کر قابل استعمال بنایا۔ میں صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، عدالت عظمیٰ، وزیر اعلیٰ سندھ اور حکومت سندھ کو متعدد خطوط اور مراسلے روانہ کیے جس میں بلدیاتی اداروں کو اختیارات دینے، ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کی پینشن، بقایا جات کی ادائیگی، تنخواہوں میں ہونے والے اضافے کے لیے اضافی فنڈ کی فراہمی، ترقیاتی منصوبوں کے لیے وسائل کی دستیابی اور کے ایم سی کے اختیارات کو سلب کرنے سے متعلق خطوط شامل تھے، لیکن ان کا جواب آج تک نہیں ملا اور نہ ہی ان اہم مسائل کو اب تک حل کیا گیا۔ بہرحال ہم نے محدود وسائل اور مشکل حالات میں کام جاری رکھا، جو بہتر سے بہتر ہم سے ممکن ہو سکا اور شہریوں کی خدمت کی۔ میں نے مناسب سمجھا کہ یہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ میں اس میں ایک چیز بتاتا چلوں، جو 4 سالوں میں خطوط لکھے میں نے،
اس کی سمری میرے پاس ہے. اس میں پریزیڈنٹ صاحب کو 3 خط لکھے مختلف ایشوز کے حوالے سے KMC کے. پرائم منسٹر صاحب کو 7 خط لکھے مختلف ایشوز کے حوالے سے کراچی کے سے ریلیٹڈ. گورنر صاحب کو 10 خط لکھے 20 خط لکھے کراچی کے مسائل کے حوالے سے. چیف سیکرٹری صاحب کو 16 خط لکھے کراچی کے مسائل کے حوالے سے. منسٹر لوکل گورنمنٹ آف سندھ کو جو کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سے تعلق رکھتا ہے 1 خط لکھا. سیکرٹری لوکل گورنمنٹ آف سندھ کو 16 خط لکھے. سیکرٹری فائنانس گورنمنٹ آف سندھ کو 4 خط لکھے. یہ خطوط مسلسل لکھتا رہا میں مسائل کے حوالے سے جو کہ کراچی سے پرٹین کرتے ہیں KMC سے پرٹین کرتے ہیں. یہ ساری یہ خطوں کی کاپیاں ہیں میرے پاس. یہ ساری یہ ریکارڈ ہے میرے پاس. ایک کا بھی جواب نہیں آیا. کراچی سے انٹرسٹ دیکھیں, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے وہ صوبے کی حکومت ہو. KMC بلڈنگ میں اب جو محکمے SLGA کے تحت مجھے ملے, میرے پاس تھے, KMC کے پاس عظیم پورہ قبرستان کی زمین کو قابضین سے خالی کرا کر مزید 5000 قبروں کی گنجائش نکالی گئی. مستقبل قریب میں 35,000 قبروں کی گنجائش کا ایک قبرستان سپر ہائی وے لنک روڈ پر بھی تعمیر ہوگا. گزشتہ 4 سال کے دوران جن دیگر قبرستانوں کی توسیع اور مرمت اور بحالی امور انجام دیے گئے, ان میں عظیم پورہ قبرستان شاہ فیصل کالونی میں 10 ملین روپے کی لاگت سے تعمیراتی کام کرایا گیا. محمد شاہ قبرستان نارتھ کراچی میں 24 انچ قطر کی RCC پائپ لائن ڈالی گئی. 10 ملین روپے کی لاگت سے سخی حسن قبرستان, محمد شاہ قبرستان, صدیق آباد قبرستان, C1 ایریا لیاقت آباد قبرستان, چکرا گوٹ کورنگی نمبر 1 قبرستان, النور قبرستان, الفلاح قبرستان اور عیسیٰ نگری قبرستان میں نالے, الیکٹریکل ورکس, زمین کی بھرائی اور 4 دیواری کی مرمت اور نالے کی بحالی اور دیگر کاموں کے لیے 30 ملین روپے کی رقم مختص کی گئی. محکمہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر. محکمہ پارکس ہارٹیکلچر کے تحت گزشتہ 4 سال کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں پارکوں کی تعمیر و ترقی, بحالی اور شجرکاری, اریگیشن سسٹم, واٹر پاور باؤزرز کی فراہمی, لینڈ اسکیپنگ, باؤنڈری وال کی تعمیر, سینٹرل آئیلینڈز اور سائٹ بیلٹس کی تعمیر, مینٹیننس, فلڈ لائٹس ٹاورز کی تنصیب, اسکیٹنگ ایریا, جاگنگ ٹریکس, مختلف قسم کی کھاد کی فراہمی اور دیگر متعلقہ کاموں کے لیے 4 ارب 291 ملین روپے کی تخمینی لاگت کے مقابلے میں 1 ارب تقریباً 2 ارب روپے مختص کیے گئے اور 4 سال کے دوران ان کاموں پر 1 ارب 22 کروڑ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں. تفریحی سہولیات. باغ ابن قاسم 130 ایکڑ آپ نے دیکھا, اس کو پھر سے بنایا گیا ہے, ری ڈیولپ ہوا ہے باغ ابن قاسم. آپ سب گواہ ہو اس کے, کن حالات میں ملا تھا وہ پارک ہمیں. 130 ایکڑ کا تباہ ہوا تھا, اس کو پھر سے کمپلیٹ کیا ہے. اللہ کا شکر ہے آج بہت خوبصورت شکل سامنے آئی ہے. پولو گراؤنڈ کا بھی یہی حال تھا, پولو گراؤنڈ کو بہتر کیا, اس کا بھی بہت برا حال تھا. اس کے بعد جھیل پارک کی شکل بہت بہتر ہو چکی ہے, اس میں بھی تجاوزات تھیں, انکروچ ہو چکا تھا. مختلف کراچی کی گرین بیلٹس بہتر کی. جو آخر میں کام رکا گرین بیلٹس کے حوالے سے بات کروں گا, وہ ADP کے پیسے پہلا کوارٹر کے بعد آیا ہی نہیں ہمارے پاس, تو ہم مزید کچھ کر ہی نہیں سکے. یہ تو بارش ہو گئی تو پھر ہرا ہرا نظر آ رہا ہے, مگر ہم پہلے کوارٹر کے بعد ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم اس کو اور مزید مینٹین کر سکتے. جس میں ہم نے جو مینٹین کیا, شارع پاکستان, SM توفیق روڈ, غریب آباد روڈ, شارع فیصل, کارساز روڈ, شاہ ولی اللہ روڈ, لائنز ایریا کا گرین بیلٹ, نیشنل اسٹیڈیم کے اطراف کی گرین بیلٹ,
فیملی پارکس بنائے ہم نے مختلف ڈسٹرکٹس میں، چھوٹے چھوٹے، جہاں پارکس کی بہت برا حال تھا، جو کر سکتے تھے وہ کیے، کیونکہ ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں تھے کہ ہم سارے پارکس بنا سکتے۔ جو میجر پارکس تھے وہ ہم نے بنائے مختلف ڈسٹرکٹس میں۔ کڈنی ہل پہ قبضہ ختم کروایا۔ کڈنی ہل 62 ایکڑ کی جگہ، آج آپ جا کے دیکھو، آپ کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ضرور جائیں، فیملی کے ساتھ جائیں۔ آج وہ فارسٹ کی شکل پیش کر رہا ہے، سٹی فارسٹ۔ کڈنی ہل کا افتتاح بھی ہو چکا ہے، آپ لوگ موجود تھے اس میں۔ 50,000 سے زیادہ درخت لگ گئے ہیں، اب درخت پھل دے رہے ہیں۔ شہتوت میں نے جا کے کھایا، انجیر کھایا وہاں جا کے۔ جو کراچی کے پرانے درخت ہیں، پھل ہیں، وہ پودے ہم نے وہاں لگائے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے آج کڈنی ہل دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ سفاری پارک آپ سب کے سامنے ہیں، اس پہ بہت کام کیا گیا۔ سفاری پارک میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی، فیملیز کی انجوائے کرنے جاتی ہے اور اچھا ٹائم گزارتی ہے۔ اسی طرح لانڈھی کورنگی چڑیا گھر، اس میں ہم نے کافی کام کیا، اس کی شکل بہتر کی۔ محکمہ کلچر اینڈ سپورٹس کے تحت گزشتہ 4 سال کے دوران مختلف مواقعوں پر کلچر اینڈ سپورٹس ایونٹس منعقد کیے جاتے رہے، جن میں شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ یہ پروگرام گیلری سادکین، فریر ہال، مرکز اسلامی، خالدینہ ہال، فیضی رحمین آرٹ گیلری، KMC اسپورٹس کمپلیکس، ویمن اسپورٹس کمپلیکس میں منعقد ہوئے۔ اس کے علاوہ کشمیر روڈ فٹ بال ہاکی اسٹیڈیم کی تعمیراتی کام تکمیل کے مراحل میں ہے۔ ہاکی گراؤنڈ کا کام 2013 سے بند تھا۔ میں نے کراچی میئر بننے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ کراچی میں پوٹینشیل ہے لڑکوں میں ہاکی کا، کرکٹ کا، تو وہ اب کمپلیٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ بہت جلد۔ اس میں کراچی کے لوگوں کو ایک اپرچونٹی میسر آئے گی کھیل کے حوالے سے۔ مرکز اسلامی کا کیا حال تھا؟ شادی ہال کھلے ہوئے تھے، پکچرز دکھائی جاتی تھی، سینما ہال کھلا ہوا تھا، اس کو ہم نے بہتر کیا، اس کا افتتاح کیا۔ آج آپ دیکھیں بہترین آرٹ گیلری آپ کو پیش کرے گی along with the لائبریری۔ ملازمین کی فلاح و بہبود، میں نے 2 محکمے اسکپ کیے ہیں۔ محکمہ اسٹور، اس میں بھی ہم نے کافی کام کیا، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے۔ سٹیزن کمپلین انفارمیشن سسٹم، اس کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے مختلف ایشوز کی کہ وہ محکمے ہمارے پاس ہیں ہی نہیں۔ کنیکٹ تو کر دیا ہم نے 1339 سے، واٹر بورڈ اور دوسرے محکمے، وہ محکمے گورنمنٹ آف سندھ کے پاس ہیں۔ ملازمین کی فلاح و بہبود، جب ہم نے KMC کا انتظام سنبھالا تو تمام محکمے بری حالت میں ملے، لہٰذا ہم نے فوری طور پر انہیں بہتر بنانے کے لیے ضروری اقدامات کیے۔ KMC کے محکمے ٹھیک طرح کام کریں گے تو ادارہ ترقی کرے گا اور شہر کی صورتحال بہتر ہوگی۔ KMC میں دوران ملازمت انتقال کر جانے والے محروم ملازمین کے لواحقین میں سے تمام قوانین اور قواعد اور ضوابط کے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے 28 افراد کو ملازمت کے تقررنامے دیے گئے، جس کے بعد ڈیزیز کوٹے پر اب تک 124 افراد کو ملازمت فراہم کر دی گئی ہے۔ ہمیں اپنے ادارے اور محکموں کو مضبوط کرنا ہے اور نظام کو بہتر بنانا ہے۔ محروم ملازمین کے اہل خانہ کو ملازمت دے کر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے اور آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ جن لوگوں کا حق ہے انہیں فوری ملے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ جس فیملی کے کفیل انتقال کر جائیں انہیں کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر مہنگائی کے اس دور میں غریب متوسط طبقے کے لیے بے تحاشا مسائل ہوتے ہیں۔ یہ وہ ملازمین تھے جنہوں نے بلدیہ عظمیٰ کراچی میں طویل خدمات انجام دی اور شہر اور شہریوں کی بہتری کے لیے کردار ادا کیا، لہٰذا ہم نے یہ محسوس کیا کہ ایسے ملازمین کے لواحقین کا یہ اولین حق ہے کہ انہیں ڈیزیز کوٹے پر ترجیحی بنیادوں پر ملازمت فراہم کی جائے۔ اس کے علاوہ KMC کی تاریخ میں پہلی بار ملازمتوں میں خصوصی افراد کے کوٹے پر عمل درآمد کیا گیا اور 44 عارضی ملازمین کو مستقل کے حکم نامے جاری کیے گئے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے عارضی ملازمین کو پہلی بار مستقل کیا گیا۔ دنیا بھر میں خصوصی افراد کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور ہر چیز میں ان کا حصہ
ان کا حصہ اس طرح مختص کیا جاتا ہے کہ انہیں محسوس نہ ہو یہ کام ایک ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی خراب مالی صورتحال کے باوجود ہم نے 2016 سے 2020 تک ہر سال ملازمین کو کے ایم سی کے خرچ پر حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان 4 سالوں کے دوران کے ایم سی کے 158 ملازمین نے یہ سعادت حاصل کی، جس پر 6.25 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ تنخواہوں میں اضافہ۔ تنخواہوں میں ان موقع پر حکومت سندھ کی جانب سے کیے گئے 15% اضافے کا اطلاق بلدیہ عظمیٰ کراچی کے تمام ملازمین کی تنخواہوں پر کیا گیا اور یہ تنخواہیں تمام ملازمین کو ادا کر دی گئی۔ واضح رہے کہ کے ایم سی کے ملازمین تنخواہوں میں 15% اضافے کا مطالبہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ میں نے اس سلسلے میں حکومت سندھ کے ایم سی کی گرانٹ میں اضافہ کرنے کی درخواست بھی کی تاکہ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے اور پینشن کی مد میں بقایا جات کی ادائیگی کی جا سکے۔ لہذا حکومت سندھ کی جانب سے 10 کروڑ روپے کی گرانٹ موصول ہوتے ہی کے ایم سی کے تمام ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ مالی سال 2020-21 کے بجٹ کے موقع پر حکومت سندھ نے ملازمین کی تنخواہ میں 5 اور 10% اضافے کا جو اعلان کیا تھا، اس پر بلدیہ عظمیٰ کراچی نے جولائی 2020 میں عمل درآمد کرتے ہوئے ملازمین کی تنخواہوں میں یہ اضافہ کر دیا گیا تاکہ ان کی مالی مشکلات دور کی جا سکیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی اور ضلعی میونسپل کارپوریشن کے ریٹائرڈ اور مرحوم ملازمین کے واجبات کی ادائیگی۔ ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن ان کے بقایا جات کی ادائیگی کے لیے مختلف اوقات میں واجبات ادا کیے جاتے رہے۔ 2017 میں 881 پینشنرز کو فیملی پینشن، کمیونٹی اور بحالی پینشن کی مد میں 44 کروڑ 53 لاکھ روپے سے زائد کی ادائیگی کی گئی، جبکہ 818 ملازمین میں 16 کروڑ 31 لاکھ، اسی طرح گروپ انشورنس کی مد میں 113 ملازمین کو 4 کروڑ 4 لاکھ روپے ادا کیے گئے۔ 4 مارچ 2017 کو بیک وقت 1100 سے زائد ملازمین کو ان کے ورثہ میں 62 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے، جو بلدیہ عظمیٰ کراچی کی تاریخ میں ایک بڑا ریکارڈ ہے۔ میرے علم کے مطابق اس سے قبل اتنی بڑی رقم ایک ساتھ ملازمین کو ادا نہیں کی گئی۔ اسی طرح دسمبر میں کرسمس کے موقع پر مسیح برادری کے تعلق رکھنے والے ملازمین کی واجبات ادا کیے گئے۔ مسیح ملازمین کو 2 کروڑ 6 لاکھ روپے کے واجبات ادا کیے گئے۔ ملازمین کی واجبات، ان کی پینشن، تنخواہوں کی بروقت ادائیگی ہماری ترجیحات میں ہمیشہ شامل رہی ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ جتنی جلد ممکن ہو ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کو ان کی بقایا جات ادا کیے جا سکیں۔ میونسپل سروسز، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ۔ اسپتالوں کی مضر صحت فضلے کی سائنسی طریقے سے ڈسپوزل کراچی میں ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ اب بھی بہت سارے اسپتال میڈیکل فضلہ عام کچرے کے ساتھ پھینک رہے ہیں، جو انتہائی خطرناک ہے۔ ہم نے اسی سلسلے میں کے ایم سی کے انسنریشن پلانٹس کی گنجائش بہتر کی اور اس وقت کے ایم سی کے 13 جبکہ 222 نجی اسپتال اور کلینکس میں پیدا ہونے والا میڈیکل فضلہ ان پلانٹس کے ذریعے تلف کیا جا رہا ہے۔ خطرناک فضلے سے نجات کے ساتھ ساتھ بلدیہ عظمیٰ کراچی کو انسنریشن فیس کی مد میں معقول آمدنی بھی ہوتی ہے۔ اسپرے مختلف اوقات میں جو ہمارا میونسپل پبلک ہیلتھ سروس ڈپارٹمنٹ ہے، وہ بقرعید، محرم یا دوسرے ایام پر ہمارے جو مشینیں ہیں اسپرے کی، وہ مختلف ڈسٹرکٹس میں اسپرے کرتی رہی ہیں۔ چارج پارکنگ ڈپارٹمنٹ فعال نہیں ہو سکے گا جب تک اتھارٹی ایک امبریلا کے نیچے نہیں آئے گی۔ آج چارج پارکنگ ڈپارٹمنٹ بٹا ہوا ہے، مختلف کے ڈی اے، کئی کے ڈی اے ہے، کئی کینٹونمنٹس ہیں، کئی مختلف ڈسٹرکٹس ہیں اپنے مرضی سے پارکنگ کر رہے ہیں۔ جب تک ایس ایل جی اے میں امینڈمنٹس نہیں آئیں گی، جب تک ایک میئر کے نیچے ساری ڈپارٹمنٹس نہیں ہوں گے، یہ ڈپارٹمنٹ فعال نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح محکمہ ویٹنری یہ بھی فعال نہیں ہو سکتا۔ اس کی بھی زمینیں لٹیگیشن میں ہیں، اس کی بھی زمینیں مختلف ڈسٹرکٹس کے قبضے میں ہیں، ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے قبضے میں ہیں، ملیٹ ڈسٹرکٹ کے قبضے میں ہے۔ فنکشن یہ کے ایم سی کا ہے۔ میں بارہا خطوط لکھ چکا ہوں سی ایم صاحب کو بھی، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو بھی، میٹنگز بھی ہوئی ہیں اس پہ، مگر رزلٹ نہیں آیا۔ ایم یو سی ٹی فعال نہیں ہو سکتا۔ ایم یو سی ٹی کی مد میں جس طرح پہلے ٹیکسز ملتے تھے اب نہیں مل سکتے، کیونکہ وہ ڈپارٹمنٹ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے۔ واٹر بورڈ، سیویج
ڈسپوزل آف گاربیج وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے، کوئی بھی اس مد میں ٹیکس نہیں دینا چاہتا۔ محکمہ سٹی وارڈن کا محکمہ ہم نے فعال کیا۔ میں شاباش دیتا ہوں سٹی وارڈن کے لوگوں کو جنہوں نے ہر مشکل وقت میں کراچی کے لوگوں کی مدد کی، سڑکوں پہ نظر آئے۔ حالانکہ ان کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے، ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا حال جا کے دیکھیں جس جگہ یہ بیٹھتے ہیں۔ میں نے کوشش کی تھی کہ اس کو بہتر کر سکوں، ان کے آفیسز، ان کی بلڈنگ، مگر اتنے وسائل نہیں تھے، میں کمپلیٹ نہیں کر سکا۔ اس کی ضرورت ہے۔ سٹی وارڈن ایک اثاثہ ہے اس شہر کا، پولیس کی مدد کرتے ہیں، بارش ہو کوئی بھی آفت ہو یہ آپ کو سڑک پہ نظر آئیں گے۔ ان جو پچھلے دنوں کا اسپیل بارش کا ہے، آپ کے کیمرے گواہ ہیں اس کے کہ میرے سٹی وارڈن KMC کے ہر جگہ کام کرتے ہوئے نظر آئے۔ ان کو گھبراہٹ نہیں تھی کہ کرنٹ بھی لگ سکتا ہے، لوگوں کو گائیڈ کرتے رہے، بچاتے رہے، روڈ کراس کراتے رہے۔ شاباش ہے سٹی وارڈن کے ایک ایک فرد کو۔ محکمہ قانون کا جو حال تھا میرے آفس سنبھالنے کے بعد کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اس کو بہتر کیا۔ کوئی بھی وکیل کورٹ میں جاتا ہی نہیں تھا، ایکس پارٹی ڈیسیشن ہوا کرتے تھے۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ جو کیسز مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں ان کی کل تعداد 6325 ہے، جبکہ گزشتہ 4 سالوں کے دوران سپریم کورٹ آف پاکستان سمیت مختلف عدالتوں میں KMC کے 580 کیسز نمٹا چکے ہیں۔ ہم نے اس ڈپارٹمنٹ کو فعال کیا اور اس نے بہت اچھا کام کیا، ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ نے بھی اور اس کی پوری ٹیم نے بھی۔ مختلف نوٹیفیکیشن کے ذریعے اختیارات میں جو کمی لائی گئی، SLGA 2013 میں جو فنکشنز KMC کے پاس تھے اس کے بعد بھی جو نوٹیفیکیشن جاری ہوتے رہے وقتاً فوقتاً، حکومت سندھ نے 2013 SLGA میں صوبائی اسمبلی میں عددی برتری کی بنیاد پر بار بار تبدیلی کی اور مختلف نوٹیفیکیشن کے ذریعے KMC کے اختیارات کو چھینا جاتا رہا، جس کی مختصر تفصیل اس طرح ہے۔ حکومت سندھ نے نوٹیفیکیشن کے ذریعے KMC سے BTS ٹاور کی فیس کی وصولی۔ اس BTS ٹاور پہ میری 3 میٹنگیں ہوئی ہیں CM صاحب سے، اور تینوں دفعہ CM صاحب نے آرڈر کیا میرے سامنے، کال کی سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو اور منسٹر لوکل گورنمنٹ کو، کہا کہ فوراً یہ نوٹیفیکیشن وڈرا کریں اور یہ BTS ٹاور کا فنکشن واپس دیں KMC کو۔ 4 سال ہو گئے، 3 دفعہ کہہ چکے ہیں، آج تک نہیں ہوا۔ BTS ٹاور کی فیس کی وصولی، ٹرانسفر پوسٹنگ کے اختیارات، لیز کچی آبادیوں کی لیز دینے کے اختیارات سمیت دیگر اختیارات کو KMC سے چھین لیا۔ میئر کراچی کو یہ اختیار حاصل نہیں رہا کہ وہ گریڈ 16 سے اوپر کے افسران کے ٹرانسفر اور پوسٹنگ کر سکے۔ میں نے اپنی یہ ذمہ داری سمجھی کہ آنے والی منتخب بلدیاتی قیادت کو اختیارات اور فنڈ کی فراہمی اور میئر کراچی کے عہدے کو باوقار بنانے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کروں۔ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ انتہائی توجہ اور انہماک کے ساتھ دیکھا اور محسوس کیا کہ اس ایکٹ میں تبدیلی ناگزیر ہے۔ میں نے اور میری ٹیم نے ان تبدیلیوں کا ایک مسودہ تیار کیا ہے جو یہاں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس مسودے کو ہم آج ہی حکومت سندھ کے حوالے کریں گے تاکہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی خامیوں اور اسے بہتر بنانے کے معاملات سے آگاہ ہو سکے۔ ہمیں بلدیاتی نظام جس طرح ملا اس کی بہتری کے لیے ہم نے سپریم کورٹ سے آرٹیکل 140 کی پٹیشن داخل کی، لیکن گزشتہ 2 سال سے اس کی سماعت نہیں ہوئی۔ اگر عدالت عظمیٰ اس پٹیشن کی سماعت کر لیتی تو صورتحال آج جیسی نہیں ہوتی۔ ملک بھر کے بلدیاتی نظام کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے پہلے بھی وقتاً تجاویز دیتے رہے ہیں، اور اب SLGA 2013 کے فنکشن کو بہتر بنانے کے لیے مسودہ تیار کیا گیا ہے۔ یہ مسودہ جیسے ہی میں نے بتایا کہ حکومت سندھ کو بھجوایا جا رہا ہے۔ معزز صحافی حضرات، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہر موقع پر میرا ساتھ دیا اور میری بات کو پاکستان کے لوگوں، ارباب اختیار اور مقتدر حلقوں تک پہنچانے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ میں فرداً کیمرہ مین، رپورٹر، اسائنمنٹ ایڈیٹرز
بیورو چیف، ڈائریکٹر نیوز، اخبارات سے وابستہ صحافی، کالم نگار، ایڈیٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ ان کا تعاون اور مدد مجھے آئندہ بھی اسی طرح حاصل رہے گی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میں ایک بات یہاں اور بتانا چاہوں گا کہ 4 سال میں نے جو کوشش کی محکموں کو بہتر کرنے کے لیے، جس کی میں نے تفصیل آپ کے سامنے بیان کی، لوگوں نے ظاہر ہے ناقدین بھی اس اینک سے بات کرتے ہیں، کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم۔ میں نے یہ بتایا کہ جو محکمے جو فنکشن میرے پاس تھے، دیے گئے تھے، ان میں کیا بہتری لے کے آیا، وہ آپ کے سامنے رکھا میں نے۔ ایسا نہیں ہے، کافی لوگ طنز کرتے ہیں صرف کہ جو محکمے آپ کے پاس تھے اس میں تو کچھ بہتری لے آتے، تو وہ آپ کے سامنے رکھا ہے میں نے کہ ان محکموں میں بہت محدود وسائل میں رہتے ہوئے ہم نے کیا کیا بہتری ہم لے کے آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا کام SLGA 2013 میں جو امینڈمنٹ ہونی چاہیے، جو اختیارات ملنے چاہیے ایک بلدیاتی حکومت کو، اس کی جو جنگ لڑی 4 سال، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 3 نالوں پہ پورا پاکستان آ کے بیٹھ گیا ہے کراچی۔ میری آواز بلند کرنے پہ، اس ہیمرنگ پہ، جو مختلف لوگ مختلف اوقات میں کہتے رہے کہ یہ تو رونا ہی روتا رہتا ہے، اگر میں نہیں روتا تو آج کراچی ایک ہائپ نہیں کریٹ ہوتی پورے ملک میں اور پوری دنیا میں۔ کسی میئر کا نام آپ لوگ پاکستان میں جانتے ہو تو میرے خیال میں وہ کراچی کا میئر ہی ہے، اور کسی میئر کا نام آپ جانتے نہیں ہو۔ میں نے کمپلیٹ جنگ لڑی ہے اس بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے۔ کاش سپریم کورٹ آف پاکستان 2017 میں جو میں نے پٹیشن ڈالی تھی اس پہ کوئی ڈیسیشن لے لیتا تو آج کراچی کے لوگوں کو ان مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب پورا پاکستان، اور ایک کمیٹی فارم کر دی گئی، NDMA لیڈ کر رہا ہے ایگزیکیوشن کے حوالے سے، یہ ثابت ہو گیا کہ کراچی کے نالے ہی صرف نہ سندھ گورنمنٹ صاف کر سکتی ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ صاف کر سکتی ہے، نہ KMC صاف کر سکتی ہے۔ جب تک پرماننٹ سولوشن نہ دیا جائے شہر کو، سیوریج کا ڈسپوزل، گاربیج کا ڈسپوزل، اس کے بعد اسٹرام واٹر ڈرین کی بات آتی ہے۔ تو یہ میں 4 سال سے بول رہا ہوں، آج سمجھ میں آیا لوگوں کے، اور اسلام آباد بھی آ گیا، سب آ گئے کراچی نالوں کے چکر میں۔ اور سب سے بڑھ کر کل CM صاحب کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ کہ میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ KMC کے پاس وسائل نہیں ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا CM صاحب، یہ میں نہیں کہہ رہا، CM صاحب کے الفاظ ہیں جو چینلز پہ چلے۔ کاش CM صاحب جب میں نے ہاتھ اٹھایا تھا اور ان سے ملنے گیا تھا، جب یہ فیصلے کر لیتے تو کراچی کے لوگوں کو یہ مشکلات نہیں دیکھنی پڑتی۔ وہ ایک شعر آپ خود کہتے ہیں نا، بدنام بھی ہوگے تو کیا نام نہ ہوگا، ایسا ہے نا کچھ۔ تو یہ تو ہوتا ہے اس قسم کے کاموں میں۔ جی اگر اسی آپ 4 سال اختیارات کی بات کرتے ہیں، اگر آئندہ انتخابات بلدیاتی انتخابات اسی SLGA کے تحت ہو جاتے ہیں، کیا MKM اس میں حصہ لے گی، اور آپ کو اگر دوبارہ میئرشپ ملتی ہے کیا قبول کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلا آپ کا سوال تھا ڈیلیمیٹیشن پہ۔ ڈیلیمیٹیشن پہ آلریڈی ہم الیکشن کمیشن میں ہماری پٹیشن پینڈنگ ہے۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں تو جو پچھلا الیکشن ہوا وہ 2017 کے سینسس پروویژنل نوٹیفیکیشن پہ ہوا۔ یہ ڈسٹرکٹ تو بن ہی نہیں سکتا، جو پچھلے بن گئے وہ اس سے پہلے تھے الیکشن سے۔ اب بہت سارے لوگ کورٹ میں موجود ہیں اور ہم MQM اس
किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट पे कोर्ट में जा रहा है। ये काम तो टोटली इलीगल किया जा रहा है। वो तो फिर उस सेंसस से पहले था, उस इलेक्शन से पहले था, हो गया। मगर किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट जिसमें प्री रिक्विजिट क्या है, क्या इल्हाम आया सबको? 4 सीटें हैं पीपुल्स पार्टी की डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, सिर्फ 4 चेयरमैन हैं। क्या आपने पब्लिक कंप्लेंट या पब्लिक नोटिस दिया? पब्लिक से आपने राय मांगी? क्या आपने एमक्यूएम का जो चेयरमैन मौजूद है आज भी वहां मेजॉरिटी में, उससे कोई बात की? क्या वहां के इलेक्टेड लोगों से मशवरा लिया? क्या वहां के अवाम से आपने पूछा? मालूम है मुझे कि आपके पास इख्तियार है, लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत आप कर सकते हो, मगर कोई मॉरल ऑब्लिगेशंस भी होती हैं। कराची को आपने डिवाइड पहले ही करके तबाह कर दिया है। मलीर डिस्ट्रिक्ट फेल हुआ है। आपकी बहुत सारी चीजें एसएलजीए की नाकाम हो चुकी हैं। अटॉर्नी जनरल रिकॉर्ड पे है मीटिंग के दौरान, मैंने सुना, कानों से देखा, कोर्ट भी कर रहा हूं उनको। सीएम साहब के सामने एसएलजीए की किताब उठा के उन्होंने बात की, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, कि इस एसएलजीए को अगर मजीद आगे लेके चले तो कुछ भी नहीं हो सकता इस शहर में। ये एसएलजीए कराची को तबाह कर रहा है। ये एसएलजीए किसी काम का नहीं है। ये अटॉर्नी जनरल कह रहा है। आपने मलीर डिस्ट्रिक्ट बनाया, नाकाम हुए। कोरंगी नाकाम। क्या कर लिया मलीर डिस्ट्रिक्ट बना के आपने? आप क्यों डिवाइड कर रहे हैं कराची को? पूरे मुल्क में हर बड़ा शहर एक डिस्ट्रिक्ट है, पिंडी एक डिस्ट्रिक्ट है, लाहौर, पेशावर, कोयटा। कराची से क्या दुश्मनी है? इसलिए कि आपको वोट नहीं पड़ता। यहां सिर्फ वोट नहीं पड़ने पे आप कराची का ये सत्यानाश कर रहे हो। आपने लड़काना तबाह कर दिया, आपने सेवन तबाह कर दिया, दादू आपने तबाह कर दिया, मीरपुर खास सखर आपने तबाह कर दिया। ना वहां हेल्थ है, ना वहां एजुकेशन है, ना वहां ट्रांसपोर्ट है, ना वहां साफ पीने का पानी है। मतलब कर क्या रहे हो आप? 1200 अरब साल का मिलता है आपको, कहां जाता है वो? आप मजीद डिस्ट्रिक्ट बना रहे हो, टोटल इलीगल। अवाम कहां जाएगी? अवाम से तो पूछो, अवाम से तो रेफरेंडम करा लो आप। अवाम क्या चाहती है? अभी यहां भी मैं अगर आवाज बुलंद कर दूं और ये पीछे बैठे हुए लोगों से पूछ लूं क्या चाहते हो, तो वो भी आवाज देंगे फिर। तो भाई ऐसे फैसले ना करें जिनको आप नाकाम, पहले फैसले करके नाकाम हो चुके हैं। और अगर माजी में डिस्ट्रिक्ट बने हैं तो क्या गलत काम अगर कोई करता है तो अच्छे नहीं आए? वो भी फैसले ऐसे ही थे। मगर कराची को आपने डिवाइड करके तबाह कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट्स में अथॉरिटीज पे कितनी अथॉरिटीज बना दी है। वाला सवाल, लीगल सिस्टम में रहते हुए हमें, जब हमने इलेक्शन लड़ा था, 18वीं अमेंडमेंट को हमने सपोर्ट किया था, तो हमें ये नहीं पता था कि इतना बड़ा धोखा करेंगे। 18वीं अमेंडमेंट के बाद सारे पावर्स जो हैं वो सीएम साहब के पास आ जाएंगे, स्टेट विद इन स्टेट बन जाएगा, नीचे डिवोल्यूशन नहीं होगा। हमें ये नहीं पता था, मगर हमने इलेक्शन लड़ा और हमने पूरे मुल्क में बावर कराया कि बल्दियाती निजाम जब तक मजबूत नहीं होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी, जमहूरियत बेहतर नहीं होगी। अगर मैं बारहा कह चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट में भी कह चुका हूं ये बात, कि इन्हीं इख्तियारात वसाइल के साथ अगर इलेक्शन कराए जाएं तो ना कराएं। कोई भी डिलीवर नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल कह रहा है मुझे छोड़ दें, वो तो कानून जानता है, एसएलजीए पढ़ा हुआ है कि इस एसएलजीए के थ्रू कुछ नहीं हो सकता। तो एज अ सियासी जमात अगर इलेक्शन होते हैं तो बिल्कुल हम हिस्सा लेंगे। और जो कोशिशें की हैं हमने एसएलजीए के अंदर अमेंडमेंट की, मैंने अपनी अमेंडमेंट्स तैयार कर ली हैं। इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद आपको फिर तकलीफ दूंगा, उस पर प्रेस ब्रीफिंग करूंगा और सीएम साहब को और नासिर शाह साहब को एक एक अमेंडमेंट की कॉपी पेश करूंगा। और जहां तक मेरे इलेक्शन का मामला है, पार्टी अगर कहेगी तो बिल्कुल लड़ूंगा। पार्टी पर डिपेंड करता है, पार्टी जिसको भी सेलेक्ट करेगी, नाम देगी, हम पाबंद होंगे उसको मेयरशिप पे लाने के लिए।
جی میئر صاحب اس سے پہلے 2 میئر کراچی کے جو ہے وہ جماعت اسلامی سے ترک ہو کے گئے ہیں اور 2 MQM سے ترک ہو کر رہ گئے. آپ جو جا رہے ہیں نہ کراچی کو ڈوبتا ہوا تباہ ہوتا ہوا برباد ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں اور بدنامی کا وہ ٹوکرا لیتے ہوئے MQM کے لیے جا رہے ہیں جو آئندہ الیکشن میں MQM کے لیے بڑی مشکلات پیدا کرے گا. کرپشن لوٹ مار اور کوئی بہتری نہیں آئی. آج کاش ایسا ہوا ہوتا کہ آپ کوئی ایک ویڈیو دکھا رہے ہوتے سابقہ میئر کی طرح کہ ہم نے یہ ترقیاتی کام کیے ہیں. ایک تقریر جو آپ کے ڈائریکٹر نے لکھ کے دی وہ آپ نے کر لی. سوالات بہت زیادہ ہیں, اتنے سب کچھ ہے کہ شاید آپ کی تقریر سے زیادہ میں سوالات پیدا کر دوں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ بس بات یہ کہ آپ مختصر یہ بتا دیں کہ آپ جو رخصت ہو رہے ہیں آپ کی رخصتی سے مجھے بھی افسوس ہے, شہریوں کو بھی افسوس ہے کہ آپ کچھ نہ کر سکتے. بتاؤں کیا سوال کیا ہے؟ دیکھیں, کراچی کی عوام نے ہمیشہ MQM کو ووٹ دیا ہے اور ایوانوں میں بھیجا ہے. کراچی کی عوام باشعور ہے, جانتے ہیں سب کچھ کہ پچھلے میئر اور آج کے میئر کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. پچھلے میئر کے پاس سارے ڈپارٹمنٹس تھے جو آج سندھ گورنمنٹ کے پاس ہیں. آج کے میئر کے پاس کوئی بھی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. تو کراچی کی عوام شعور رکھتی ہے کہ کس وجہ سے یہ کام کیا گیا. ہاتھ باندھ کے کسی کو کام کرنے نہیں دیا گیا. صرف میں ہی نہیں ہوں, پورے سندھ میں کسی بھی میئر چیئرمین کو جا کے ڈاڑکانہ میں دیکھ لو, 7 میں دیکھ لو, کچھ ڈیلیور نہیں کر سکا. مگر کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جھنجھوڑ دیا ہے کہ امینڈمنٹ لانی ضروری ہے SLGA کے اندر. اس کے بغیر چلے گا نہیں معاملہ. آج سندھ گورنمنٹ اس بات کو مانتی ہے. CM صاحب کہتے ہیں کہ ہاں KMC کے پاس وسائل نہیں تھے, تو یہ میری جیت ہے. ٹھیک ہے. اچھا وسیم بھائی یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے مخالفین ہیں وہ بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اختیارات جو تھے وہ نہیں تھے جو سابقہ ناظم یا میئر کے پاس تھے. گزشتہ روز جو وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے اور مرتضیٰ وہاب صاحب نے تسلیم کیا نیشنل میڈیا کے اوپر کہ KMC کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں, تو 4 سال جو کراچی کے ساتھ ہوا اس کا براہ راست اب ذمہ دار کون ہے؟ آپ چیختے رہے روتے رہے کہ اب اختیارات نہیں ہیں, کل تسلیم کرتے ہیں وزیر اعلیٰ, تو اب اس کا براہ راست ذمہ دار کون ہے؟ 4 سال جو سفر کیا کراچی کے شہریوں نے اس کا ذمہ دار براہ راست کون ہے؟ براہ راست سندھ گورنمنٹ. کرمنل نیگلیجنس ہے, یہ کرمنل نیگلیجنس ہے. سامنے ہو رہا ہے, سب کچھ دیکھ رہے ہیں, کراچی تباہ ہو رہا ہے. دس از نیگلیجنس. پاورز ہیں میرے پاس, میں چیف ایگزیکٹو ہوں, میرے پاس سارے پاورز ہیں. ایک فون کال اٹھاؤں اور آرڈرز دوں, سمری بعد میں بنتی رہے گی کہ یہ ایشو ریزالو ہو. کراچی پورا کراچی, یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے. کراچی سندھ کا کیپٹل ہے, درد ہونا چاہیے. ہر ویکینڈ پہ کراچی کے لوگ کراچی سے نکل کے ہاکس بے جاتے ہیں. وہ سڑک دیکھی ہے ہاکس بے تک کسی نے؟ سب نے ہی دیکھی ہوگی. اب تو خیر وہ سڑک کا منظر تو پورا کراچی پیش کر رہا ہے. اب بلدیہ چلے جائیں سڑکوں کا برا حال ہے, اورنگی چلے جائیں تباہ ہوا ہے. تو کیا چیف ایگزیکٹو ہاکس بے نہیں گئے کبھی؟ اب آپ یہ کہہ دیں گے وہ کنٹونمنٹ کا علاقہ ہے یا تو اس کا علاقہ ہے. ارے رسپانسبلٹی آپ کی ہے. یو آر دا چیف ایگزیکٹو آف سندھ اینڈ کراچی از دا کیپٹل آف سندھ. کراچی کے لوگ کتنی مشکل سے, یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں, بلدیہ کو دیکھ لیں, چھوڑتے ہیں ہاکس بے کو, کس طرح سے لوگ گھر جاتے ہوں گے. کیا نظر نہیں آ رہا؟ کیوں نہیں کیا؟ اور آج آپ مان رہے ہو 4 سال بعد کہ وسائل نہیں تھے. اس سے زیادہ اور کیا ثبوت چاہیے کراچی کے لوگوں کو؟ میری کیمپین الیکشن کی تو یہ ہے. شاہد بھائی جو کہہ رہے ہیں, میری کیمپین تو الیکشن کی یہ ہے کہ 4 سال بعد خود کہا جا رہا ہے 4 سال بعد پورا پاکستان آ گیا نالوں پہ. جو میں چیخ رہا تھا 4 سالوں میں کہ نالے نہیں ہو سکتے صاف, کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا ان نالوں کو صاف جب تک کچرے کا ٹھکانہ نہیں ہوگا. آج مان رہے ہیں سب. تو کراچی کے ساتھ ظلم کیا ہے ان لوگوں نے, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے وہ صوبے کی حکومت ہو. رسپانسبلٹی گوز ٹو گورنمنٹ آف سندھ. کراچی کا جو آج حال بن چکا ہے.
خواہش ہو آپ کی سنا کر سکتے ہیں، اس کا بیان کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں؟ سارے کام بتائے میں نے ابھی. کوئی ایسا کام جو آپ کی بہت خواہش ہو شہر کی ترقی کے لیے ہو جس کام کو دیکھیں یہ کہ اگر پیڈل گورنمنٹ میں آپ کی کوئی پوزیشن ہوتی تو کراچی کے لیے آپ کیا وجہ رکھ سکتے تھے اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ دیکھیں پوزیشن تو اگر ہوتی تو ایسی نہیں ہوتی کہ میں بجٹ مختص کر دیتا. فیڈرل گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے, سیریس نوٹ پہ سب کو لینا چاہیے کراچی کو. کراچی پھر میں ریپیٹ کروں گا پورے ملک کو چلاتا ہے, ریونیو دیتا ہے. اتنا ایکنک میں اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ اپروو ہوتے ہیں. دوسرے صوبوں میں جو بڑے بڑے پروجیکٹس کی انوگریشن ہوتی ہے اس میں 65 روپیہ کراچی کا ہوتا ہے. افسوس کہ یہاں 12 سال میں ایک بس نہیں چل سکی یار. تو میرا تو دل کرتا ہے کہ فوراً سر جوڑ کے بیٹھے اس شہر کے لیے, اربوں خربوں روپیہ اس شہر کو دیں. اس شہر کے ساتھ الگ سلوک ہونا چاہیے, ٹریٹمنٹ سپریٹ ہونا چاہیے. یہ کماؤ پوت ہے پورے ملک کا. گھر میں بھی اگر بیٹا کمانے والا ہوتا ہے تو اس کو گرم گرم روٹی دیتی ہے ماں پکا کے فٹافٹ. اس شہر کے ساتھ کر کیا رہے ہو آپ لوگ, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو. 4 سال سے میں یہ ہیمرنگ کر رہا ہوں یار, 4 سال سے یہ بات کر رہا ہوں میں. سیاست بھاڑ میں گئی, لوگ مر رہے ہیں, سروائیول کا معاملہ ہے, انسانی جانوں کا معاملہ بن چکا ہے. کرنٹ سے لوگ مر رہے ہیں, یہاں ڈوب کے لوگ مر رہے ہیں, گندا پانی پی کے لوگ مر رہے ہیں. سب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ہیلی کاپٹر سے وزٹ کر لیتے ہیں, ہیلی کاپٹر کا وزٹ, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ ہوں چاہے وہ صوبے کے ہوں. جائیں نا بلدیا کے اندر, جائیں اورنگی کے اندر, جائیں کورنگی کے اندر, کس حال میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں. پھر اسپتالوں کا کیا حال ہے, جو بیماریاں ہوں گی جائے گا کہاں غریب. یا تو زہر ملاؤ پانی میں, کراچی کے لوگوں کو مارو, جان چھڑاؤ, اور اپنی مرضی کے لوگ بسا دو یہاں, کہیں سے لے آؤ. کراچی کے لوگ مر جائیں گے, جان چھوٹ جائے گی ان لوگوں کی. کیا چاہتے ہو اس شہر سے؟ لوٹ بھی رہے ہو, اے ٹی ایم مشین بنایا ہوا اس شہر کو. میرے پاس, آپ کے پاس بہت سارے سوالات تھے, میرے پاس بہت ساری باتیں ہیں کرنے کے لیے. میں سیاست نہیں کرنے بیٹھا ہوں یہاں, میں فیکٹس بتا رہا ہوں. فیکٹس دیکھے ہیں 4 سالوں میں میں نے سی ایم ہاؤس کے دروازے کے بہت سارے چکر لگائے ہیں. یہ لیٹر لکھے ہیں سب کو, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ آف پاکستان, پرائم منسٹر آف پاکستان, چیف سیکرٹری آف سندھ, چیف منسٹر آف سندھ, گورنر آف سندھ. یہ کون لے گا؟ کون؟ ایک جواب نہیں کیا اس کا میرا. اس کا, ان خطوں کا ایک جواب نہیں دیا میرا. یہ کراچی تمہیں پالتا ہے, تمہارے بچوں کو پالتا ہے. مختلف ڈسٹرکٹوں سے آگے یہاں بس گئے ہو, تمہارے لیے یہ پیرس ہے. ڈیفنس کلفٹن میں تم نے جیسے گھر خریدے ہیں مجھے پتا ہے. کیوں ظلم کر رہے ہو کراچی کے لوگوں کے ساتھ؟ ہزاروں خط لکھے میں نے, مذاق نہیں کیا. سپریم کورٹ نوٹس لے اس پہ, پرائم منسٹر کچھ کرے اس شہر کے لیے. میں ڈرامہ نہیں کر رہا, میں 4 سال سٹریس میں رہا ہوں اس سندھ گورنمنٹ کی وجہ سے, اس سی ایم کی وجہ سے. یہ ڈیولپمنٹ چاہتے ہی نہیں ہے, کراچی نہیں پورے سندھ کی نہیں چاہتے. یہ تباہ کرنا چاہتے ہیں, صرف اس شہر کو لوٹنا چاہتے ہیں. انہوں نے لاڑکانہ نہیں بنایا, انہوں نے سیون نہیں بنایا, انہوں نے دادو نہیں بنایا, انہوں نے میرپور خاص تباہ کیا ہے. ان کے پاس کیوں اجارہ داری ہے اس پورے صوبے کی؟ 12 سال میں کیا کیا ہے انہوں نے؟ اس شہر کو تباہ کرنے آ گئے ہیں, اب ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. کوئی سوال تو کرے ان سے. میرے ایک خط کا جواب نہیں دیا. میرے پاس 3 کروڑ کی مینڈیٹ ہے, سی ایم کے پاس میرے سے کم مینڈیٹ ہے. سندھ کی آبادی کو ادا کر دو, وہ مینڈیٹ میرے پاس ہے, میئر کے پاس ہے وہ مینڈیٹ. سی ایم سے زیادہ مینڈیٹ ہے میرے پاس. میرے خط کا جواب نہیں دیتا کوئی. پوری دنیا میں میئرز کی حیثیت ہوتی ہے.
یہاں آپ نے سسٹم کا کیا حل کر دیا ہے؟ یہ وڈیرا ذہن کے لوگ بلدیاتی نظام نہیں چاہتے. بلدیاتی نظام ہی جمہوریت کو مضبوط کرتا ہے. میں 4 سال سے محنت کر رہا ہوں اپنے محکموں کو ٹھیک کرنے کے لیے. فنڈ نہیں ہوں گے تو کیسے کروں گا؟ گھر سے لے کے آؤں گا کیا؟ سارے فنڈ کہاں جاتے ہیں؟ موٹر وہیکل ٹیکس اس کراچی کے شہری پوچھیں ان سے. موٹر وہیکل ٹیکس کہاں جاتا ہے؟ 300 ارب روپیہ سال کا کہاں جاتا ہے؟ کراچی کے اندر کیوں نہیں خرچ ہوتا؟ 16.5 کروڑ کا شارٹ فال ہے تنخواہوں میں. میرے بزرگ چکر لگا لگا کے تھک گئے ہیں. 3.5 ارب کی لائبلٹی ہے پینشن کی. کون دے گا؟ مذاق بنایا ہوا انہوں نے. 4 سال میں نے ایک گاڑی نہیں خریدنے دی کسی کو, نہ خود خریدی ہے. پیسے بچائے ہیں. آپ مذاق سمجھ رہے ہو, سیاست کر رہے ہو. اب سیاست سے معاملہ اوپر ہو چکا ہے. میں کراچی کے لوگوں سے کہوں گا متحد ہوں, اکٹھے ہوں, ان کے خلاف آواز بلند کریں, بالائے طاق رکھ کے سیاسی جماعتوں کو بند کریں, روڈ پہ آ جائیں. انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے لوگوں کی جانوں کا. غریب کا بچہ مرتا ہے دوسرا دن ہے, پھر کرنٹ لگ کے 18 لوگ. ان کے مسائل ہمیں پتا ہے, تمہیں کیا پتا؟ ادھر آ کے کام کریں, کراچی میں بیٹھیں, آ کے رولز ریلیکس کریں. کوئی رولز نہیں چاہیے یہاں. رولز میں رشوت ہے. جہاں رولز ہیں وہاں رشوت ہے. جتنے محکمے کھولے ہوئے سب میں رشوت ہے. 2 کروڑ کی اسکیم 1 کروڑ زمین پہ لگتا ہے, رشوت جاتی ہے. پھر آپ بولتے ہیں رشوتیں ختم کرنی ہے. کیسے ختم کرو گے رشوت؟ رشوت تو اور اوپر جا رہی ہے. جی میرے صاحب 30 اگست 2016 آپ جیل سے آ کر میئر کا حلف اٹھاتے ہیں. دوبارہ سے 4 سال بعد جو ہے 30 اگست آنے والی ہے, اور کیا لگتا ہے کہ دوبارہ جیل جائیں گے یا امریکہ یا کہیں اور چلے جائیں گے؟ نہیں, میں تو ادھر رہوں گا کراچی میں. اس طرح کھوتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے کراچی میں؟ دیکھیں, کراچی میں بہت کام کرنے اپرچونیٹیز بھی ہیں آپ کے پاس. اور کراچی میں جو جگہیں ہیں, آپ بہت سارے میجرز, بہت ساری پالیسیز بنا سکتے ہیں اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو. میں نے 4 سال کوشش کی کہ نہر خیام بنا لوں, نہیں بنانے دی. اس پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے اتنے روڑے اٹکائے کہ وہ نہر خیام آج تک نہیں بنی ہے. تو بڑے پروجیکٹس تو چھوڑ دیں آپ, کہ میں کرنے کو تو کراچی شہر میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, باہر کے لوگ آ سکتے ہیں انویسٹ کرنے. مگر انویسٹ کرنے جب وہ میٹنگ میں آتے ہیں اور جب میٹنگ آگے بڑھنے لگتی ہے تو پھر ایک کوشچن آ جاتا ہے وہاں, وہ بھاگ جاتا ہے آدمی. پھر اس لیے کوئی نہیں آتا یہاں. ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی مجھ سے الگ ملتے ہیں, سچ بتا رہا ہوں, الگ ملتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ بلدیہ مضبوط ہو, ہم ڈائریکٹ کرنا چاہتے ہیں, ادھر سے نہیں آنا چاہتے. یہ کیوں؟ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا. مگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے. نیت ٹھیک ہوتی تو لڑکانہ بن چکا ہوتا یار. اچھا میئر صاحب یہ بتا دیجیے گا, 4 سالہ دور آپ نے گزار دیا میئرشپ کا, عوام نے آپ کو جو سلیکٹ کر کے بھیجا تھا وہ 4 سال دور میں سلیکٹ کر کے آپ کو جو بھیجا گیا سلیکٹ کی عادت پڑ گئی ہے. الیکٹ کر کے جو بھیجا گیا تھا آپ کو, تو وہ آپ کی کارکردگی کے لیے بھیجا گیا تھا. آپ تو اب وہ رونا رو رہے ہیں کہ آپ کے پاس 4 سال میں کچھ نہیں ہو, تو آپ نے اس دوران استعفیٰ کیوں نہیں پیش کیا؟ یہ تو 4 دن رہ گئے ہیں, اب استعفیٰ پوچھ رہے ہیں. استعفیٰ کمزور لوگ دیتے ہیں, بہت دفعہ بتا چکا ہوں آپ کو. استعفیٰ کمزور لوگ دیتے ہیں. یہ چیلنج قبول کیا تھا میں نے. استعفیٰ دینا سب سے آسان کام ہے, سب سے آسان کام استعفیٰ دینا ہے, جان چھڑانا. مگر میں یہ لے کے چلا سارا کچھ, اور جو کچھ کیا میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کیا کیا کر سکا میں ڈپارٹمنٹس میں.
ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے بھی آواز بلند کی, جو کہ آج سب مان رہے ہیں, ٹی وی میں بیٹھ کے, ادھر بیٹھ کے, ادھر بیٹھ کے, سب ہاں ہاں کر رہے ہیں. 4 سال پہلے کچھ نہیں. پھر بلدیہ عظمیٰ کو پٹیشن 17 میں جمع کرائی, کوئی رزلٹ نہیں. تو ناکامی میری نہیں ہے, ناکامی سندھ گورنمنٹ کی ہے, ناکامی آرٹیکل 140A کی ہے, آئین کی شک کی ناکامی ہے. ظاہر ہے میں پبلک کے ووٹ سے آیا ہوں تو ٹارگٹ میں ہی بنوں گا, مگر اس کو اس طرح بھی دیکھا جائے, میری کوششیں آپ کو کہیں کم نظر نہیں آئی ہوں گی. میں ہر نالے پہ ملا ہوں, آپ کو ہر کچرے کے ڈھیر پہ ملا ہوں, حالانکہ میرا فنکشن نہیں ہے. بہت دفعہ ایسے مواقع آئے, ظاہر یہ میٹنگ بند کمروں میں ہوتی ہیں, یہ تو ایک پریس بریفنگ ہے, تو وہاں جو ہمارے ایگریمنٹ ہوئے تھے وفاق کے ساتھ, اس کی امپلیمنٹیشن پہ ہم نے بالکل اپنے تحفظات کا اظہار کیا. وہاں یہ طریقہ تو نہیں ہوتا یار, یہ تو میرے ذہن میں آیا تھا کیونکہ میں نے 4 سال بہت زیادہ محنت کی تھی, ریکویسٹیں کی تھی, میں لٹرلی بیگ کیا تھا جا کے, سی ایم آفس کے باہر بھی بیٹھا رہا ہوں میں بہت دفعہ انتظار میں کہ مجھے بلائیں تو میں یہ لیٹر کے لیے پوچھوں گی اس کا کچھ بنا. تو مجھے افسوس ہوا بہت, اس لیے یہ غصہ آیا کہ میں اپنے لیے تھوڑی ایک لیٹر بھی بتا دیں کہ میرے لیے ہے کوئی, وہ سارے نہیں 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 وہاں اتارا نا, وہی بتا رہا ہوں. اب یہی تو مسئلہ بیچ میں آ جاتا ہے نا, آپ بیچ میں مت آیا کرو. تو یہ اس کا جواب کسی نے نہیں دیا. سیریسنس دیکھیں آپ, میں ابھی بھی سیریس نوٹ پہ ہی بات کر رہا ہوں, مذاق نہیں کر رہا ہوں. پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کراچی کے ایشوز پہ میں نے جو کوششیں کی وہ لکھ کے بھی کی ہیں. عوام نے ٹی وی پہ تو مجھے دیکھا, یہ لکھ کے بھی کی ہیں. کراچی کے سیریس ایشو ہیں, صاحب اقتدار سیریس نہیں ہے. میں نے اس خط کا جواب تک نہیں دیا. پریزیڈنٹ سے لے کے, پرائم منسٹر سے لے کے, چیف سیکرٹری سے لے کے, گورنر سے لے کے, کسی کا جواب نہیں آیا. جو محنت کی میں نے کی. نواز شریف کے پاس اسلام آباد میں گیا تھا, میں نے کراچی کی یہ 3 پلیں اور 3 بڑی سڑکیں کے پیسے مانگے تھے, یہ میں نے کیا تھا سارا. میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ پیسے دیے جائیں سندھ کو, کراچی کو, انہوں نے دیے. ابھی جو محنت کی میٹنگز میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے, وہ ہم نے کی ہے, پارٹی نے کی ہے, اور 1 ارب روپیہ ایس آئی ڈی سی ایل کے تھرو ملا, کے ایم سی کام کرا رہی ہے اس پہ. تو یہ محنتیں کی ہیں ہم نے خود, اور تھوڑا بہت لے کے آ سکے. مگر کراچی بہت زیادہ ڈیزرو کرتا ہے بھائی. کراچی جو ڈیزرو کرتا ہے اس کتاب کے اندر ہے جو لکھی ہے میں نے, اور ایسا اکیلا نہیں ہے یہ, اس کے ریمائنڈرز بھی ہیں, ریمائنڈر بھی دیے. تو پوائنٹ یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ صاحب اقتدار کتنا سیریس ہے کراچی کے لیے. یہ کراچی کی عوام پہچان لے کہ کتنا سیریسنس ہے ان حکومتوں میں. میئر صاحب, آپ جب 4 سال پہلے جب آئے آپ ایز اے میئر, آپ نے آرٹیکل 140A کے تحت ایک پٹیشن لائی, اور آج 4 سال پورے ہو گئے, اس پٹیشن پہ کوئی کارروائی نہیں کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے کہ وہ پٹیشن جو 140A کی تھی اس پہ سماعت نہیں ہو؟ دیکھیں, کورٹ سے بارہا میں نے ریکویسٹ کی ہے, جب بھی بیان کے صورت میں جب کورٹ میں حاضری ہوئی وہاں بھی ریکویسٹ کی تھی جسٹس صاحب سے. انہوں نے کہا مجھے اس پٹیشن کی کاپی دے دیں, وہ بھی میں نے دی. حالانکہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. جب سپریم کورٹ, ہائی کورٹ کراچی کے ایشوز پہ کیسز نمٹا رہا ہے, دیکھ رہا ہے, تو وہ کراچی کے مسائل سے پرٹین کرتا ہے, مگر اس اصل کنجی کو جو چابی ہے اس کو نہیں دیکھ رہے. اگر ایس ایل جی 140A کی یہ پٹیشن لے لی جائے اور اس کی صحیح طرح سے انٹرپریٹیشن ہو جائے کہ اس میں کلیئرلی کہا گیا ہے کہ یہ 3rd tier آف گورنمنٹ ہے, یہ لوکل گورنمنٹ ہے,
یہ گورنمنٹ ہے، اس کو آپ نے پاورز دینے ہیں تاکہ یہ لوکل گورنمنٹ بنے. پولیٹیکل پاور، ایڈمنسٹریٹو پاور، فائنینشیل پاور یہ آپ کو دینے، آپ پابند ہیں، وہ نہیں دیے گئے. تو اس میں سمجھتا ہوں عدلیہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جلد سے جلد اس پٹیشن کو نمٹائیں. کہاں لگی؟